جو عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے جیل بھرو تحریک کا، اس کا مطلب ہے کہ دو چیزیں جو ہم اس میں سے اخذ کر رہے ہیں، ایک تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایٹ اینی کاسٹ گرفتاریاں ہونی ہیں ان کی اور آپ کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کی، اور دوسرا اس دفعہ یہ پہلے بھی اعلان ہو چکا ہے، یہ کب اس کا فائنل کال آئے گی جیل بھرو تحریک کی؟ جی بہت شکریہ۔ ایک پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ بر صغیر میں انگریزی سامراج کے خلاف بھی یہ بڑی مؤثر تحریک چلی تھی، جیل بھرو تحریک، اور یہ ایک بڑا پرامن راستہ ہے احتجاج کرنے کا کہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اور جو اس وقت کی فسطائیت ہے اس کو ایک ایسا ریزسٹنس دیتے ہیں کہ جس میں لوگوں کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر آپ گرفتار کر کے خوش ہیں تو ہم گرفتاری کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ جتنے مقدمات بنے ہیں جلد یا بدیر عدالتوں نے ان میں سے تحریک انصاف کے کارکنان کو، رہنماؤں کو آہستہ آہستہ اس وجہ یا بیل آؤٹ کر دیا یا ڈسچارج کر دیا یا بری کر دیا۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1977 میں بھی یہ تحریک جو تھی بڑی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھی تھی اور بہت دباؤ پیدا ہوا تھا وقت کی حکومت کے آپ کی حکومت کے خلاف بھی ٹی ایل پی نے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا چودھری صاحب، جب پنجاب میں آپ کی پارٹی کی گورنمنٹ تھی؟ جی مجھے یاد ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نے معاہدے کو اور بات چیت کو ترجیح دی تھی اور کوئی راستہ نکل آیا تھا۔ اچھا چودھری صاحب، وہ جو کہتے ہیں حکومت یہ کہہ رہی ہے اور ترجمان جو ہیں حکومت کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے آپ کی پارٹی کے لیڈرز پر جو کیسز ہیں، خاص طور پہ عمران خان صاحب پہ جو ہیں اس میں وہ جو ضمانت قبل از گرفتاری انہوں نے کروا رکھی ہیں یا ضمانتوں کی درخواستیں دی ہوئی ہیں وہ آپ ودرا کریں کورٹ سے اور پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ کریں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی ہدایات کے اوپر ہم سیاسی تحریک چلائیں گے؟ Obviously یہ not. سوال اس سرے سے غلط ہے۔ Obviously not. نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیریس ہیں یہ کرنے کے بارے میں، ان کی بادشاہی ہے یہاں پہ، وہ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، جو چاہے کر رہے ہیں، وہ ملک و ملت کے لیے تباہ کن ہے جو اب تک انہوں نے کیا ہے، اور مزید بھی جتنی تاخیر کریں گے وہ عام انتخابات کے اندر وہ پاکستان کے لیے بڑا تباہ کن ہوگا اس کے نتائج۔ جس ملک کے اندر ایک آئین ہے اور آئین کے تحت 2 اسمبلیاں تحلیل کی گئی ہیں اور 70 روز باقی رہ گئے ہیں، 20 دن انہوں نے ضائع کر دیے ہیں، اور اس کے یعنی برعکس وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو استعفے ہم نے احتجاجاً دیے تھے ان کے اوپر تو شیڈیول اناؤنس کر رہا ہے الیکشن کمیشن، اور اس کے اوپر وہ شیڈیول دینے سے گریزاں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہترین حل یہ ہے کہ آپ کبھی ایک کو پکڑ لیں، کبھی دوسرے کو پکڑ لیں، کبھی کسی کا منہ سونگھتے پھریں، کبھی کسی کے گھر کی دیوار پھلانگیں، کسی کا دروازہ توڑیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم والنٹیرلی جو بھی آپ مقدمہ بنانا چاہتے ہیں ہم پیش ہو جاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ تاریخ کو آپ دیکھ لیں لیڈرز کے ذریعے گرفتاریاں نہیں شروع ہوتی، ہم جیسے جو کارکنان ہیں وہ اس کا آغاز کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے لیڈر کو ہمیشہ باہر رکھا جاتا ہے۔ خان صاحب لیڈ نہیں کریں گے، یہ پہلے کارکنان جیل بھرو تحریک کے لیے گرفتاریاں دیں گے؟ جی میں آپ سے عرض کرتا ہوں ہم اپنے چیئرمین کو سب سے پہلے گرفتار نہیں کرائیں گے، اس کے علاوہ بے شمار لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور پورے ملک کے اندر آپ بھی تیار ہیں چودھری صاحب؟ فالوئنگ ہے۔ جی میں نے کہا آپ بھی تیار ہیں اگر عمران خان صاحب کال دے دیتے ہیں جیل بھرو تحریک کے لیے تو پنجاب کی لیڈرشپ؟ آپ کا اگر سوشل میڈیا اور میڈیا کے اوپر اگر آپ کی نظر ہو تو میں تو 2 مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ جس دن فواد کو گرفتار کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں اپنی روزانہ کی جو دوائی ہے وہ لے کر آئے ہوں اپنے ساتھ، جب چاہے گرفتار کر لیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ شاندانہ کے اوپر جب ایف آئی آر درج کرائی تو مجھے بہت تکلیف ہوئی اس پہلو سے کہ خاتون آپ کے ٹاک شو کے اوپر بیٹھی ہے، وہ اپنی رائے دیتی ہے اور وہ ہرٹ ہیں، یعنی پشتون سارے ہی بہت زیادہ تکلیف میں ہیں۔ ہمیں تو، مجھے اور آپ کو تو مل کر ان کے زخم کے اوپر پھا رکھنا چاہیے۔ جس طرح ان کا خون گزشتہ 40-45 سالوں میں بہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر علاقے سے دہشت گردی کے لوگ شکار ہوئے ہیں، لیکن جو کچھ خیبر پختونخوا میں اور پشتونوں کے ساتھ ہوا وہ تو اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ بڑی سمپل سی ہے، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں چودھری صاحب، اور وہ ایک ڈسکریمنیشن ہے۔ نور عالم خان صاحب نے آن دا فلور آف ہاؤس وہی بات کی ہے اور وہ انہوں نے ریپیٹ بھی کی ہے، اور جو کہ شاندانہ گلزار نے ایک ٹی وی شو کے اندر کی ہے، ان پہ پرچہ وہ اس پہ نہیں ہوا۔ ایک سوال میں صرف فواد چودھری صاحب کا، آپ نے نام بھی لیا، ابھی ان کی بھی بات ہو رہی تھی، اعجاز چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وزراء فون کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرچے ہم نہیں کروا رہے، یہ گرفتاریاں ہم نہیں کروا رہے، یہ ایف آئی آرز ہم نہیں کٹوا رہے، یہ پتہ کرنا ہوگا کہ کون یہ ایف آئی آرز کروا رہا ہے، کون یہ مقدمے کروا رہا ہے۔
ویسے جی آپ جیسے جو باخبر صحافی ہیں اور میڈیا کے لوگ ہیں وہ ہم سے بہرحال بہتر جانتے ہیں کہ تار کہاں سے ہل رہی ہے, چابی کہاں سے مروڑی جا رہی ہے, کس کے احکامات کے اوپر منشی دستخط کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ اس سے مجھ سے کہیں بہتر جانتے ہیں. اور منشی نہ کہیں آپ, منشی نہ کہیں, اسی پہ فواد چودھری اچھا چوئی صاحب میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں. چوئی صاحب ذرا کمنٹ تھوڑا سا شاید آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہارڈ ہے, مگر آپ سے ہمارا حق ہے سوال کرنے کا. میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک مقبول جماعت ہے, اور میں اس کو عقل سے بات کر رہا ہوں کہ واقعی ان کی مقبولیت تو مجھے کوئی شک نہیں, مگر فواد چودھری جیسے جو آپ کے ٹاپ 3-4 لیڈروں میں آتے ہیں وہ گرفتار ہوئے, شیخ رشید ہوئے, مگر مجھے کوئی ایسا کوئی عوامی کوئی احتجاج یا ریئیکشن یا کوئی نظر نہیں آیا, کوئی پولیٹیکلی کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی احتجاج. اس کو آپ کس طرح کے دیکھیں گے؟ دیکھیں ہم اس طرح کی احتجاج کو جی آگے نہیں بڑھاتے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے یہ بات طاہر بھائی عرض کر رہا ہوں, یعنی کوئی جو چیز توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ کی طرف جاتی ہے, اس طرح کے احتجاج سے ہم نے احتراز کیا ہے. میں شعوری طور پہ یہ بات آپ سے عرض کر رہا ہوں. نہ تو قوم اس کی متحمل ہے, نہ جو یعنی پاکستان کے موجودہ حالات ہیں یہ خود بخود خدا نہ خواستہ اس طرف جائیں گے تو بھی ہم اس کو روکیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ عام آدمی, تنخواہ دار طبقہ, میرے جیسے جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں, وہ اپنی جو روٹین کی آمدن ہے نا ان میں زندگی گزارنا مشکل ہو گئی ہے ان کے لیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگنائٹ کرنا آسان ہے. مثال کے طور پہ یہ جو کچھ دھماکہ ہوا اور سول لائنز پشاور کی مسجد, پولیس لائن پشاور کی مسجد کے اندر ہوا, اس کو اگنائٹ کرنا بہت آسان تھا. لیکن ہم تو جون میں, مجھے اچھی طرح یاد ہے مراد سعید نے چیخ کے کہا, مالا کنڈ کے اندر, سوات کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مظاہرے کیے کہ خدا کا واسطہ ہے اس کو روکو, یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ہمارے وزراء کو, سیاسی رہنماؤں کو, مختلف جماعتوں کے دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں, پیسے مانگنا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم نے اس وقت کی امپورٹڈ حکومت کو متنبع کیا تھا کہ یہ آگے بڑھ رہا ہے. چوئی صاحب ایک بڑا چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ جو آئینی طور پہ درست فرماتے ہیں خان صاحب 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے, کیا یہ غصہ تو نہیں ہے کہ آپ نے اسمبلی بھی توڑی اور الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے؟ یہ جو جیل برو تحریک ہے, یہ کہیں وہ اگریشن, وہ غصہ تو نہیں کہیں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی اگریسو موو کی ہے؟ ہم نے تو آئینی طریقہ ہے. آپ کو معلوم ہے الیکشن لڑنا, الیکشن نہ لڑنا, الیکشن سے اعتراض کرنا, بائیکاٹ کرنا, استعفیٰ دینا, یہ سارا پارلیمانی سیاسی تاریخ کا حصہ ہے. ہم نے کوئی ایسا راستہ اختیار نہیں کیا. ہم نے اپنی حکومتیں قربان کی ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے, ورنہ جو یہ مانگے تانگے کے لوگ جمع کر کے خرید و فروخت کے نتیجے میں حکومتیں بناتے ہیں, وہ حکومتیں کچھ اور کر رہی ہوتی ہیں, عوام کی خدمت نہیں کر رہی ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا چودھری صاحب کہ میں نے تو اس وجہ سے اسمبلیاں ڈیزالو کی تھی کہ 90 ڈیز کے اندر اکارڈنگ ٹو آئین پاکستان الیکشنز ہو جائیں گے. اب ان کو بھی تھوڑا سا شک پڑ رہا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہو سکتا ہے. نہیں ہے, بالکل شک نہیں ہے. رتی برابر بھی کسی ان کے بات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا. ہم پورا اس بات کے اوپر اعتماد رکھتے ہیں کہ لیس دین ماشاء اللہ یہ انتخابات ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز. اور لاہور ہائی کورٹ نے 2 تاریخ جو پیشیاں ہوئی ہیں, ظاہر ہے جو عدالت کا آرڈر شیٹ ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں, جو عدالت کے سوالات تھے ان کو بھی دیکھ لیں, کوئی راستہ انتخابات کے علاوہ نہیں ہے. تو اب جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں, دونوں گورنرز پنجاب اور کے پی کے گورنرز جو بات کر رہے ہیں, اعجاز چودھری صاحب, ان کی کوئی ویٹیج نہیں رہے گی. ٹھیک ہے کہ اس کی کوئی ایسا حیثیت نہیں ہے, لیکن مجھے پورا پلان بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جو اس طرح سے انفولڈ نہیں ہو رہا. میں آپ کو بتاؤں, اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی ساری 19ویں 20ویں صدی کی تاریخ دیکھ لیں, سول وار جاری تھی, انتخابات ہوتے رہے. ادھر دور نہ دیکھیں, ہم سایہ ایران میں دیکھیں, پوری پارلیمنٹ بم سے انہوں نے اڑا دی. الیکشن ہوا اور اس کے نتیجے میں ان کا نظام چل پڑا. الیکشن سے نہ بھاگیں, خدا کا واسطہ ہے. جب بھی الیکشن سے آپ بھاگیں گے وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے نقصان. اچھا چوئی صاحب, آپ کا بڑا پوائنٹ آف ویو ٹھیک آ گیا, الیکشن ہونے چاہیے, اس پہ میرا نہیں حال, کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے. مگر جو آئی ایم ایف ایٹم بم پاکستانی عوام پہ گرا رہا ہے, آپ کی پارٹی کا اس پہ کوئی پلان ہے, اس پہ کوئی احتجاج کا, یا اس پہ کیا آپ کی وائس ہے؟ کیا بلکہ ساتھ ہی ایڈ کر لیں سر, مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے ہیں جس کی وجہ سے اتنے مشکل ہمیں آگے ٹرمز پوری کرنی پڑی. کرتا ہوں دونوں بھائیوں کی بات کا ایک جواب دیتا ہوں. اگر تو میرے ذاتی آپ مشورے پہ چلتے تو میں کم از کم اس 20 سال, میں جب تھوڑا سا مجھے سیاسی تجزیے کی صلاحیت پیدا ہوئی تو 22 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ہمیں
اس IMF سے. ابھی 10-11 سال ہوئے تھے, یعنی زیادہ IMF کے شکنجے میں 90 سے کسا جانا شروع کیا نا, میاں نواز شریف صاحب نے اس کا آغاز کیا تھا. تھوڑا بہت پہلے بھی تھا لیکن اصل اس وقت تو بھٹو سے شروع ہوا تھا. بھٹو نے بھی کیا تھا جی, بھٹو صاحب نے بھی کیا تھا جی, کیا تھا, بہت تھوڑا تھا, لیکن یہ جو بہت بڑھتا چلا گیا ہے یہ آخری پچھلی صدی کی آخری دہائی کے اندر بڑھا. میں چاہتا تھا کہ مورٹوریم ڈکلیئر کیا جائے, ختم کیا جائے, اور ہم جو اصل میں ہیں ہم اپنے اصل کے اوپر آ کے کھڑے ہو جائیں. دیکھیں سینکشن جب لگی ہے نا 98 میں, تو قوم نے یہ ریئلائز کیا تھا اس وقت بھی, ٹھیک ہے نا, کہ بھی ہمیں پاؤں پہ جب تک نہیں کھڑے ہوں گے دنیا ہمیں زندہ نہیں رہنے دے گی. آج 22-23 برس بعد بھی ہم اس سے بری, یعنی 100 سے ضرب دے لیں زیادہ بری پوزیشن کے اندر ہیں. اس وقت جتنے یعنی ہمارے بزرگ جمہور معیشت کے ماہرین وہ یہ کہتے ہیں کہ IMF کے آپ کو پروگرام کے اندر رہنا وہ بہتر ہے پاکستان کی بقا اور سالمیت.